نقل بھی کیا ہے۔ حسین کیا ہیں؟ کشتی نجات اور مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ۔ ہم نے آج تک اس کو سنا ہے، لیکن ایک ڈیفرنٹ طریقے سے میں اس کی توجیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آج کی زحمتوں کو تمام۔ دیکھیے، اگر جب تنہائی میں مصباح الہدا سنا جاتا ہے، ہدایت کا چراغ، تو بہت سارے چراغ ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن جب مصباح الہدا، ہدایت کے چراغ کو کشتی نجات کے ریفرنس سے سوچا جائے تو پھر ایک ڈیفرنٹ شکل ذہن میں آتی ہے۔ کشتی نجات کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب سمندر میں طوفان بڑا شدید آتا ہے۔ طوفان جب شدید آتا ہے تو طوفان کے دو اثر ہوتے ہیں۔ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کشتی، اب دیکھیے مختلف صورتحال ہو سکتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت اب کم ہے، کہ کبھی کبھار کشتی کمزور ہوتی ہے، کبھی کشتی کمزور ہوتی ہے، کبھی اس کا کپتان، اس کا ملاح، اس کا ناخدا نااہل ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، طوفان ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے لہذا ہمیں اپنی سچویشن کے حساب سے سفر کرنا ہے۔ اب ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کشتی ہم کہیں کہ جی ناخدا کمزور تھا، ناخدا کہے جی کشتی خراب تھی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا طوفان شدید تھا۔ ایک دوسرے پر مت ڈالو، طوفان پر ڈال دو کہ بھئی طوفان ایسا تھا، بات ختم ہو گئی، آپس میں نہ لڑو۔ دوسرا کیس کیا ہوتا ہے، طوفان شدید تھا یا نہیں، کشتی مضبوط تھی یا نہیں، ملا اچھا تھا یا نہیں۔ طوفان کے کیس سے کشتی نکل آئی، طوفان کا مقابلہ اس نے کر لیا، لیکن جب طوفان ہوتا ہے، طوفانی ہوا ہوتی ہے تو ساحل دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ یہ دو کنڈیشن سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اب جو کشتی، چاہے میں پھر رس کروں، کشتی مضبوط ہو، ملا اچھا ہو، یا طوفان اتنا شدید نہیں تھا، جو مرضی کہہ لیں، کشتی طوفانی کیفیت سے تو نکل آئی، لیکن لنگر انداز ہونے کے لیے اسے جگہ نہیں مل رہی۔ ایسے میں جو مصباح الہدا ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لائٹ ہاؤس۔ لائٹ ہاؤس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایسی کشتیوں کو جو طوفان سے تو نکل آتی ہیں لیکن لنگر انداز نہیں ہو پا رہی ہوتی، لائٹ ہاؤس ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سفینۃ النجات، لائف سیونگ بوٹ، کشتی نجات کیا کرتی ہے؟ کشتی نجات یقیناً اس کشتی کے لیے ہوتی ہے، پھر کہوں گا، یا کشتی کمزور تھی، یا ناخدا صحیح نہیں تھا، یا کہہ لو طوفان سخت تھا، حادثے کا شکار ہوئی، کشتی ٹوٹ گئی۔ اب جب کشتی ٹوٹتی ہے اور یہاں لائف سیونگ بوٹ کو پتہ لگتا ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس حادثے کی طرف موو کرتی جاتی ہے۔ پس کشتی نجات کا پہلا قانون یہ ہے کہ کشتی تک نہیں جانا ہوتا، کشتی خود آتی ہے۔ جہاں کہیں پر بھی طوفان ہوگا، کشتی ٹوٹے گی، تو لوگوں نے تیر کے کشتی تک نہیں جانا ہوتا، کشتی نجات خود آتی ہے ان تک۔ ہر وہ قوم جو ڈوبتے ہوئے ایک مرتبہ لبیک یا حسین کہہ دے تو کشتی نجات اس تک ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ کشتی آتی ہے، کشتی آتی ہے، کشتی کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ ضرور آئے گی۔ کشتی نجات آتی ہے، لیکن جب کشتی نجات آتی ہے تو اب سچویشنز مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھار جب کشتی نجات پہنچتی ہے تو بہت قیمتی سامان ہوتا ہے کشتی میں، لیکن کبھی بھی کشتی سامان نہیں اٹھاتی۔ ہو سکتا ہے جو لوگ ڈوبے تھے، اب ڈوبنے والوں میں بھی بعض حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ مرے ہوئے لوگوں میں ہو سکتا ہے کسی بڑے عظیم آدمی کا لاشا ہو، بہت عظیم آدمی تھا، لیکن کشتی نجات اسے مردے نہیں اٹھاتی، مردے نہیں اٹھاتی۔ ایسے ہی ہے نا، کشتی نجات مردے نہیں اٹھاتی۔ پھر جب کشتی نجات پہنچتی ہے، اب لازمات ہے، بعض اوقات کشتی اگر بڑی ہو تو ہزاروں آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہزاروں آدمی میں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کون زندہ ہے، کون زندہ ہے، کون مردہ، نہیں پتہ لگ رہا ہوتا۔
اب کیا کشتی نجات والے یہ کر سکتے ہیں کہ ہر آدمی کے نفس چیک کریں بھئی کون زندہ ہے کون مردہ؟ اگر یہ کام کریں گے تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی آگے زندہ ہو وہ اسی چکر میں مر جائے گا۔ تو اب کشتی نجات کیا کرتی ہے؟ جب کشتی نجات آتی ہے تو وہ آواز لگاتے ہیں، ابھی کوئی زندہ ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی زندہ ہے۔ تو ڈوبتے ہوئے لوگوں میں اب کچھ ہوتے ہیں جو مر چکے ہوتے ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں وہ ڈوبنے کی کنڈیشن میں زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتے ہیں، لہٰذا تک کشتی جو نجات ہے اس کو آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب اتنی دیر مقاومت کرنے کے بعد ڈوبنے سے بچنے والا بھی بیچارہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، یہ فطری سی بات ہے، لیکن جس نے بچنا ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ آخری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب کشتی نجات پہنچ جائے بس اس نے اس صدا کا جواب دینا ہوتا ہے۔ کم از کم کیا کرنا ہوتا ہے؟ کم از کم اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے، اپنے اندر اتنی جان پیدا کرنی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کشتی کو یہ بتا دے کہ بھئی میں زندہ ہوں۔ اتنی زندگی، بس اتنی زندگی کو بتانا ہوتا ہے، کشتی نجات فوراً اٹھا لیتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اتنی سی جان دکھانی ہوتی ہے۔ اب چوتھی اور آخری کنڈیشن بیان کروں اور گفتگو کو تمام کروں۔ اگر کشتی نجات جا رہی ہو کسی انسیڈنٹ کی طرف جا رہی ہو اور راستے میں اسے پتہ لگ جائے، کوئی آ کر بتا دے کہ بھئی آپ جہاں جا رہے ہو وہاں سب مر چکے ہیں، جہاں آپ جا رہے ہو وہاں سب مر چکے ہیں، تو کیا کرتی ہے کشتی نجات؟ کشتی نجات وہیں سے اپنا راستہ بدل لیتی ہے، پھر کشتی نجات وہاں نہیں جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو اٹھانے کے لیے کشتی نجات کبھی بھی، پس کشتی نجات سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو کیا شرط ہے؟ اتنی سی زندگی، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی حیات کا مظاہرہ، اور جب کشتی پہنچ جائے تو اپنی حیات کا اظہار کہ میں زندہ ہوں، یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ تو کشتی کے لیے ضروری کیا ہے؟ زندگی۔ دوسرا جب پہنچ جائے تو زندگی کا اظہار۔ اگر کشتی کو پتہ لگ جائے کہ سب مر گئے ہیں تو کیا کرتی ہے؟ اپنا راستہ تبدیل کر لیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں لوگوں کی نجات کا دو پلان امام کے ذہن میں۔ پلان اے کیا ہے؟ پلان اے یہ ہے کہ کوفہ میں حکومت بنائی جائے۔ اس مقصد کے لیے امام نے ان کے خطوط کے جواب دیے، اپنی حرکت کو کوفہ کی طرف کیا۔ اب میں تھوڑا سا اپنی مثال سے تدبیر دے کے کروں۔ شدید طوفان کے عالم میں کوفہ والوں، وہ کوفہ کے لوگ وہ تھے جنہوں نے کشتی نجات کو سگنل بھیج دیا کہ ہماری کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، ہم ڈوب رہے ہیں۔ لہذا کشتی نجات نے اپنا رخ کس کی طرف کیا؟ کوفہ کی طرف کیا۔ اب کشتی نجات کوفہ کی طرف جا رہی تھی تو امام نے یہ کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کہا تم جلدی جاؤ اور جا کر دیکھو وہاں پر ڈوبنے والوں کی تعداد کتنی ہے، وہاں کتنے لوگ زندہ ہیں، تاکہ اسی حساب سے پھر کشتی نجات پہنچے گی۔ جناب مسلم آئے۔ اب جناب مسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ سارے کا سارا کشتی نجات کے لیے ایک زمینہ تھا کہ بھئی اتنے لوگ آمادہ ہیں، اتنے لوگ صحیح ہیں، میری بیعت کر لی وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا مولا کو کہ مولا اتنے لوگ تیار ہیں۔ اب کشتی نجات کا رخ کہاں ہے؟ کوفہ کی طرف۔ لیکن یہاں پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے یہ ہوا کہ اپنے ہی اپنوں کو ڈبونے لگے۔ یہی ہوا نا، اپنے ہی اپنوں کو ڈبونے لگے۔ حضرت مسلم کو ہی کچھ لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیے کوفہ میں کچھ تو دشمن تھے، کچھ منافق تھے۔ ان کے بعد کوفہ کے اندر جنہوں نے حضرت مسلم کی پشت خالی کی اور اپنوں کو ہی ڈبویا، وہ کوفہ کے بے بصیرت شیعہ تھے۔ کون تھے؟ بے بصیرت شیعہ۔ کوفہ بہت سارے شیعہ تھے، تعداد بہت تھی، لیکن مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ ایک بڑی تعداد اس میں بے بصیرت شیعوں کی بھی تھی۔ جناب مسلم انقلاب برپا کر کے پوری سچویشن اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت میں اب کیا
دیکھیں ہمارے اور آپ کا زمانہ بالکل کتنی مشابہت رکھتا ہے کوفہ کے حالات سے، رکھتا ہے مشابہت؟ ہاں رکھتا ہے۔ کوفہ والے بھی اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کر رہے تھے، ہم بھی اپنے زمانے کے حسین کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بھی زمانے کے حسین نے آنا ہے۔ اور میں نے کہا کشتی نجات ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آتا ہے، اس کا کام ہے وہ بچانے کے لیے خود آئے گا، کشتی نجات کا کام ہے بچانے کے لیے آئے۔ لیکن اب کوفہ سے اور ہم نے عبرت کیا لینی ہے؟ عبرت یہ ہے کہ کوفہ میں جناب مسلم، جب بے بصیرت شیعوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جناب مسلم کوفہ میں تنہا رہ گئے، اور پھر جناب مسلم بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جو چند ایک اور شیعہ تھے، جناب ہانی ابن عروہ شہید کر دیے گئے، جناب شریک ابن اعور شہید کر دیے گئے، آپ کے دونوں بیٹے شہید کر دیے گئے، میثم تمار شہید کر دیے گئے، جناب مختار اور بہت سارے ایسے شیعہ جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ ابھی تک کشتی نجات کوفہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی امام کو راستے میں علم ہوا کہ جناب مسلم کو اتنی غربت کے عالم میں شہید کر دیا گیا، تو امام نے کوفہ کی جانب جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اب کشتی نجات کا پلان نمبر بی وہ اختیار ہوگا۔ ابھی تک پلان نمبر 1 کیا تھا؟ حکومت الہیہ کے ذریعے سے لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، لیکن یہ پلان کب ہوگا؟ جب کچھ بابصیر شیعہ موجود ہوں، جب بابصیر شیعہ موجود ہوں۔ امیر المؤمنین اپنی خلافت کے آخری زمانے میں این عمار، این سلمان، این مالک، این ابو ذر کہہ کر رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا علی حکومت نہیں کر سکتا، معجزے سے حکومت کرنا مقصد نہیں ہے، ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو امام کا ساتھ دے سکیں حکومت الہیہ بنانے میں، حکومت کو چلانے میں۔ امام بار بار ان کو یاد کر کے روتے اس لیے تھے کہ اگر بابصیر اصحاب نہ ہوں تو حجت زمان تنہا رہ جاتی ہے، حجت زمان تنہا رہ جاتی ہے۔ یہاں اب امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی امام حسین کو معلوم ہوا کہ مسلم کو تنہا چھوڑ دیا، تو اب اس علامت نے، جناب مسلم کی شہادت نے کشتی نجات کو جو سگنل دیا، وہ سگنل یہ تھا کہ مولا جب تک مسلم تھے اس زمانے تک کچھ بابصیر شیعہ تھے، کچھ ایسے تھے جو ابھی تک زندہ تھے، ان کو بچانے کے لیے تو آپ کو جانے کی ضرورت تھی، لیکن مسلم کی شہادت یہ بتا رہی ہے کہ بے بصیر شیعوں نے ان بابصیرتوں کو بھی ڈبو دیا ہے، ان کو بھی ڈبو دیا ہے۔ اب امام جانتے ہیں کوفہ میں کون رہ گیا، یا دشمن رہ گیا، یا منافق رہ گیا، یا بے بصیرت شیعہ رہ گیا۔ تو امام نے کوفے کا راستہ ترک کر کے پلان بی اب کیا ہے؟ اب شہادت کے ذریعے سے، اب اپنے خون کے ذریعے سے دین کو اپنے خون کے ذریعے سے وہ قوت عطا کرنی ہے کہ جو شاید حکومت کے ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا کشتی نجات نے اپنا رخ بدل دیا۔ کشتی نجات کا رخ بدلنا یہ بتلا رہا ہے کہ امام حسین کے لیے جیسا اپنا دشمن مردہ ہے، جس طرح سے منافق امام کے لیے مردہ ہے، اسی طرح سے بے بصیرت شیعہ بھی امام کے لیے مردہ ہی حساب ہوتا ہے۔ کشتی نجات زندوں کو بچانے آتی ہے، مردوں کو بچانے کے لیے نہیں آتی۔ کشتی نجات مردوں کو بچانے کے لیے نہیں آتی۔ اب میرا اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر طوفان میرے اور آپ کے زمانے میں شدید ہو چکا ہے، اگر میری اور آپ کی کشتی ٹوٹ چکی ہے، اگر ہم اپنے ڈوبتے ہوئے ہونے کا، ڈوب ہی رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ڈوبنے کی اور کیا کنڈیشن ہوگی؟ اگر ہم ڈوب ہی رہے ہیں تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنے کے لیے ہمیں حیات کا اظہار کرنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا مولا ابھی ہم مرے نہیں ہیں، ابھی ہم زندہ ہیں،
اپنی حیات کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو آج کے دور میں اپنی حیات کا اظہار کیسے کریں؟ مسلم کو تلاش کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مسلم خبر دے گا، مسلم بتائے گا، اپنے مولا کو مسلم خبر دے گا۔ تو میرا اور آپ کا کام ڈائریکٹلی امام حسین تک پہنچنا نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے، اپنے زمانے کے مسلم کو تلاش کرو، اس کی پشت پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کی پشت کو مضبوط کرو۔ مولا کو پیغام یہ دو کہ ہم اپنے زمانے کے مسلم کی پشت خالی نہیں کریں گے، جیسے ہی تم یہ پیغام دو گے مسلم بتا دے گا کہ یہ لوگ زندہ ہیں، یہ لوگ زندہ ہیں۔ تو مسلم میں اور بے بصیر شیعوں میں بنیادی فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ مسلم یہ کہہ رہے تھے حسین کے آنے سے پہلے حکومت تیار کرو، حسین کے آنے سے پہلے لشکر تیار کر لو، حسین کے آنے سے پہلے مدد تیار کر لو۔ بے بصیر شیعہ کیا کہہ رہے تھے؟ بے بصیر شیعہ کہہ رہے تھے حسین آئیں گے تب دیکھا جائے گا، حسین آئیں گے تب دیکھا جائے گا۔ تو بھائی اب قانون میرے اور آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر اپنے زمانے کے مسلم کو تلاش کرنا ہے تو اس کو تلاش کرو جو آنے والے حسین کے لیے حکومت بنا رہا ہے، جو آنے والے حسین کے لشکر تیار کر رہا ہے۔ تو اگر آج مسلم تلاش کرنے ہیں تو ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، ایک جگہ تمہیں حکومت الہیہ دکھائی دے گی، وہاں کا مسلم نظر آ جائے گا۔ لبنان میں نظر کرو گے امام کا لشکر نظر آ جائے گا، مسلم بھی نظر آ جائے گا۔ یمن میں نظر کرو گے امام کا لشکر بھی نظر آئے گا، مسلم بھی نظر آئے گا۔ نائجیریا میں نگاہ کرو مسلم بھی نظر آئے گا، لشکر بھی نظر آئے گا۔ تم ایک مرتبہ اپنے اندر حیات پیدا کر لو، تمہارا مسلم خود بخود نظر آ جائے گا۔ لہذا اور ایک مرتبہ بس ایک مرتبہ اپنی حیات کا اظہار کرو۔ یہ لبیک یا حسین کے نعرے اپنے مسلم کی پشت کو مضبوط کرو اور پھر دیکھو کہ کیسے کشتیاں تمہیں نجات دینے کے لیے آتی۔ وہ پردہ غیبت میں 1200 سال کی تنہائی لیے ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ مسلم اٹھے ہوں گے اور کتنی مرتبہ مسلم بے بصیروں کے ہاتھ تنہا ہوئے ہوں گے۔ سفینہ رواں ہوتا ہوگا، پھر اطلاع ملتی ہوگی کہ یہاں سب مردے ہیں، پھر واپس چلا جاتا ہوگا۔ کس قدر دکھ کا شکار ہوگا جو کئی مرتبہ 1200 سال میں کئی مرتبہ آیا ہوگا، کئی مرتبہ واپس گیا ہوگا۔ خدا کے لیے اب کی بار اپنے زمانے کے حسین کو مایوس مت کرنا۔